السلام علیکم ناظرین. آج ہم ایک بڑے سیریس موضوع پہ بات کریں گے، آنر کلنگ. اور ایکچولی کلنگ ان دا نیم آف آنر. اور ہم اس موضوع پہ اس طریقے سے بات کریں گے، ناٹ دیٹ آنر کلنگز آر happening in in such, there are several honor killings happening in a year, and we are going to be focusing on the impunity that the criminal is getting. ہم لیجسلیشن کو انٹو فوکس لے کے آئیں گے، اور ہم اس چیز کو ایگزامن کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے پینل کے ساتھ کہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے. وائی آر وائی آر دیز criminals, why are these people who are accused of killing in the name of honor being let off scot free? سو ہمارے ساتھ پینل میں ہے مس سارا ملکانی صاحبہ, who is a lawyer based in Karachi. She's an advisor for human rights issues, and she works with Center for Reproductive Rights. She works with on issues of women and children. So Sara Malkani ہمیں بتائیں گی اس کا legal aspect. We have with us our additional Inspector General of Police Punjab, Mr. Shehzada Sultan. He is going to be telling us جو کرمنل لا کے فرسٹ ایئر کا یعنی کہ پولیس کا جو رول ہوتا ہے اس پورے ایشو کو لے کے وہ ہمیں بتائیں گے اس بارے میں. اور مس نزت شیرین who is the chairperson of Sindh Commission for the Status of Women, وہ ہمیں بتائیں گی صورتحال کی وہ ہے کیا ایکچولی سچویشن ہو. تو لیٹس جسٹ اسٹارٹ. اسٹیٹسٹکس ہمارے کافی زیادہ سیریس مطلب گرم اسٹیٹسٹکس ہے اس وقت. ایون اگر آپ 2022 کو دیکھ لیں تو پنجاب میں وی ہیو 183 کیسز, سندھ میں 98 کیسز. دس از ایکچولی ہارفک. کے پی میں 103 کیسز اور بلوچستان میں 35 کیسز. ایون ان 2023 اس سال جنوری سے لے کے اپریل تک ہمارے پاس جو کیسز ہیں جو سندھ میں ریکارڈ کیے, سندھ اسٹیٹس فار دا کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن نے جو ریکارڈ کیا ہے وہ 37 کیسز ہیں اب تک 6 مہینے میں. سو آئی تھنک یہ پوائنٹ کرتی بات کہ بہت سیریس صورتحال ہے. آپ مجھے بتائیں گی نزہت, ہمیں بتائیں ذرا کہ کیا ایشوز ہیں جو فیس ہوتے ہیں ایک وکٹم کو, اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہمیں دیں کہ کیا ہو رہا ہے, کون سے ایریاز خاص طور سے پاکستان میں کون سے پاکٹس ایسے ہیں جہاں پہ آنر کلنگ آپ دیکھ رہی ہیں کہ زیادہ ہو رہی ہے اسی وجہ سے. ہاں, آنر کلنگ سندھ میں جو ہوتا ہے ابھی بھی, آج کل بھی ایک دو کیسز ہوئے ہیں جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ دیکھیں, لا میں امینڈمنٹ کی گئی تھی 99 اور 2004 میں. اس طرح سے اس میں کیا گیا تھا کہ آنر کلنگ میں کوئی بھی ملوث ہوگا اس کو سزا ملے گی اور یہ ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ آنر کلنگ کی وجوہات یہ ہیں, کچھ سیاسی, کچھ وڈیرے انفلوئنس, اور کچھ فیملی کی آپس کی لڑائیاں. تو زیادہ تر کیسز, اور پھر ریلیف کے لیے جب بات ہوتی ہے تو ادارے ہی نہیں ہیں. جب آنر کلنگ کے کیس میں, ایک کیس میں ہم کھڑے ہوئے, ان کو ہم نے ریلیف بھی دلوایا. آپ کو پتا ہے کہ لڑکا لڑکی اس وقت میں الگ نہیں ہونا چاہتے, ان کو سیف اینڈ سیکیور جگہ چاہیے ہوتی ہے. ہم نے سیف ہوم اس لیے ہی بنائے تھے کہ وہاں ایک کمرہ مختص ہوگا یا 2 کمرے, کہ جو آنر کلنگ میں بچے بچیاں آئیں گے تو ان کو رکھا جائے گا, سیفٹی سیکیورٹی دی جائے گی. آج 36 ادارے لوگوں نے سب نے اپنے اپنے کر دیے ہیں, حالانکہ ہم نے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کو رکھوایا کہ اب یہ کنفیوژن نہ ہو. اور شیلٹر ہوم جو ہے وہ صرف عورتیں کو رکھتا ہے, تو وہ مسائل سے ہم نبٹ سکیں. لیکن جب آپ ان کو ریلیف دینے کے ادارے مکمل نہیں بناتے, جب آپ قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے لوگوں کو قوانین کی آگاہی نہیں دیتے, جب آپ ان اداروں کے بجٹری ایلوکیشنز اپروپریٹ نہیں رکھتے. آپ نے بجٹ رکھ دیا, بڑا بڑا بجٹ لوگوں کو مل گیا. ہم نے تو کبھی اس پہ بات اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے زیادہ نہیں چاہیے, ہمیں اپروپریٹ ہیڈز میں بجٹ چاہیے. دیکھیں, جو اپروپریٹ ہیڈز میں جب بجٹ ہوں گے تو کام ہوئے گا.
کیونکہ ہم جیسے لوگ جو ہے ہم کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں اداروں میں آئے ہیں، ہم عورتوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے نصرت آپ گرے سے تو وجوہات یہی ہیں سب سے زیادہ کہ اس وقت رول آف لا جو ہے وہ ایبسنس ہے. آپ پولیس کو کتنا ہی اچھا کر لیں، ہمارا شاید سارا جانتی ہیں کہ پولیس میں ہم کس طرح سے بہتری لاتے ہیں، کس طرح ہم کام کرتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن صرف پولیس پہ الزام لگا دینا وہ بھی غلط ہے. دوسرا یہ کہ جو ایگزسٹنگ علاقے ہیں وہ پولیٹیسائز ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں ان کا انفلوئنس چلتا ہے پولیس پہ بھی اور لوگوں پہ بھی، آپ پسند نے نہ. کون اور سے جن علاقے کے دیکھے ہیں؟ کون ہاں کون سے جیوگرافیکل ایریاز ایسے کون سے ہیں ہاں جہاں پہ دیکھیں آپ نا، نوٹس کرتے ہیں؟ جیکباد ہے، گھوٹکی ہے، خیر پور میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں اور وڈیرا اپنے اوطاق میں لے جا کے اور وہاں فیصلے دیتا ہے. ابھی ایک اس کیس میں سامی بنا دیتے ہیں نا لڑکیوں کو. وہ کہتے نہیں، وہ پولیس والے سے جب ہم لوگ سوال کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی زیر نظر سیفٹی اور سیکورٹی میں رہے گی لڑکی. یہ ہمیں پتہ ہے، عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں. وہ سامی بنا لیتے ہیں لڑکی کو، تاحیات وہ ان کی غلام بن کے رہتی ہے، جو بھی کرے وہ. تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ پولیس کو فل پاور دیے جائیں، اس کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. پولیس کام کرنا چاہتی ہے، اداروں کو مستحکم بنائیں، اداروں کو مکمل بنائیں. اور ان لوگوں کو جب میں یہ کہے چلی جا رہی ہوں، اپنی ہر رائٹنگ میں لکھتی ہوں کہ اپروپریٹ ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز کے ذریعے ادارے. اب پروٹیکشن سیل ہر جگہ بن گئے پولیس ڈی آئی جی کے اندر. 5,000 روپے ڈی آئی جی اپنی جیب سے دیتا ہے. اس کا بجٹری ایلوکیشن ہوں گی تو پھر کام اچھا ہوگا، کام صحیح ہوگا. جب ہم نے ون اسٹاپ سینٹر بنایا شارع فیصل کے وومن پولیس اسٹیشن کو، تو پھر آپ کو چاہیے نا کہ اس کے بجٹری ایلوکیشن صحیح کرے اور اس میں ٹریننگ یافتہ لوگ رکھیں. اور پھر ہم نے تو بنا کے بھی دیے تھے کہ یہ شقیں ہیں، اس میں یہ سزا ہے، اتنے سال کی سزا ہے، تاکہ وہ ایف آئی آر درج کرتے وقت غلط ملط چیزوں کا اندراج نہ کریں. اور پھر ٹرانسفر پوسٹنگ 27 GB کورس بنی ہوئی ہیں ہمارے یہاں، اور اس کے لیے پوری ایک ریسرچ کی ایل اے ایس کے ساتھ مل کے ہم نے، جس میں ہم نے تجاویز بھی دی. کیا آپ بار بار ہر وقت کبھی کہتے ہیں کہ اینٹی ریپ سیل بنیں گے فلانا، تو جو ایگزسٹنگ سسٹم موجود ہے اس کو اسٹرینتھن کریں نا. ہم نے ان کے ججز کی ٹریننگ بھی کروا دی تھی جوڈیشل اکیڈمی کے ساتھ مل کے، ایل اے ایس کے ساتھ مل کے کام کیا تھا. ہم نے سعید آباد کے پولیس اسٹیشن میں ان تمام آئی اوز کی ٹریننگ کروائی تھی، اور اس کے نتیجے میں آئی جی پولیس نے ہر ڈسٹرکٹ میں 3 ٹریننگ یافتہ پولیس آئی او جو ہیں وہ متعین کر دیے. تو اب جب یہ کیسز ہوتے ہیں اور جب یہ جواب آتا ہے کہ جی وہ وہاں پہ تو پریشر آ گیا ہے، تو پھر میں یہ کہوں گی آخری بات کہ ہمارے لوگوں کے، سیاسی لوگوں کے، حکومتوں کے ایجنڈے پہ پرائیورٹی پہ وومن نہیں ہے، وومن ایشوز نہیں ہے. بھلے لا بن گئے، وہ کہتے ہیں آپ یہی کیا چل رہی آتی ہیں، اتنے لا سندھ نے بنائے، اتنا لبرل سندھ ہے. میں کوئی سندھ کے خلاف نہیں ہوں، میں عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، تو میں صحیح بات کروں گی، میں جھوٹ کیوں بولوں گی. کہ آپ کی پرائیورٹی ایجنڈے پہ ہوتا تو آج سندھ کمیشن جو ہے فل اسٹرینتھ میں کام کر رہا ہوتا. یہ نہیں کہ ایک چیئر پرسن ہے وہ بھاگ بھاگ کے جا رہی ہے 2 بجے رات کے بھی ایف آئی آر کروا رہی ہے آپ لوگوں کی. تو آپ نے یہ وجوہات ہیں. دیکھیں کسی کا بزنس کا مسئلہ ہے تو لڑکی کو شک کی بنیاد پہ ختم کر دیا، کسی لڑکے کو مار ڈالا. کسی کا سیاسی مسئلہ ہے تو لڑکے کو مار ڈالا، لڑکی کو مار ڈالا. یہ شک اور شبہ، تو پھر قانون موجود ہے تو کیوں نہیں قانون پہ عمل درآمد ہوتا. اور ہمارا کہنا یہی ہے کہ جب تک رول آف لا جو ہے وہ
اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. بھلے آپ کہتے رہے ایک سائڈ کہتی ہے پولیس خراب ہے, ایک سائڈ کہتی ہے سیاسی خراب ہے. نہیں بھائی, لوگوں کو مل کے, اور لنک ہی نہیں ہے. وومن ڈیولپمنٹ کمیشن کے ساتھ کیوں نہیں مل کے کرتا کام؟ کمیشن کر رہا ہے. ان کے یہاں ویکنٹ پوسٹ ہے, ساری خالی پڑی ہوئی ہیں. سیف ہوم اب ان کے اندر آ گئے, اس کا بجٹری ایلوکیشن ہے, اپروپریٹ ہے, اس کو استعمال کریں نا, اس میں لوگوں کو انڈکٹ کریں نا. بس یہی کہتے ہیں. آپ نے نہیں, آپ نے امپورٹنٹ بات ہائی لائٹ کی اپنی طرف سے کہ اداروں کی ایبسنس اور بجٹ کی ایبسنس, اور ساتھ میں جو ول ہے عورت دیت کی کا مسئلہ زندگی آ چینج جاتا کرنے ہے, کی. ایک جو بڑا ہم مسئلہ ہے دیت کا ہے, قصاص دیت. بھائی آپ اس کو یہ کیا آپ نے مذاق بنا رکھا ہے عورتوں کے ہم ساتھ؟ یہی سارا ملکانی صاحبہ سے پوچھتے ہیں. سارا, آپ مجھے بتائیے کہ کیا لیگل کیا پرابلم ہے جو جو مطلب وکٹمز when they try to reach out to the law, تو ان کو کیا پرابلمس پیش آتے ہیں؟ دیکھیے, آنر کلنگ کے کیسز میں تو کئی دفعہ جو وکٹمز جو ریچ آؤٹ کریں گے ول آفن بی فیملی ممبرز, اور ان کو جنرلی اسپیکنگ جو ہمارے سسٹم میں ایٹ دا لیول آف دا پولیس اسٹیشن اینڈ دین ایٹ دا لیول آف دا کورٹس جو ان کو پھر آبسٹیکلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کرمنل کیسز میں, جنرلی اسپیکنگ وہ پھر مرڈر کیسز میں اور آنر کلنگ کیسز میں آبویسلی بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر کئی دفعہ ایون ہیونگ اے کرمنل کمپلینٹ رجسٹرڈ یا کیس انیشیٹڈ ان دا فارم آف این FIR, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیز ہوتے ہیں. اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں, اس میں سے ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ پولیس اسٹیشنز میں ریلکٹنس ہوتی ہے کہ وہ کیس کو صحیح ٹائملی طور پہ رجسٹر کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشنز میں بھی کئی گیپس ہوتے ہیں, کئی خامیاں ہوتی ہیں, اور یہ ایک بہت ہی کی ایسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ کنوکشنز پاسبل نہیں ہوتی. اگر کنوکشنز ہوتی بھی ہیں تو وہ اپیلیٹ لیول پہ اوور ٹرن ہو جاتی ہیں, اور وہ اس لیے کہ ٹائملی طور پہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوتا. اور ہمارا جو پورا انویسٹیگیشن کا ایپریٹس ہے وہ ابھی بھی بہت ریلائنٹ ہے آن وٹنس ٹیسٹمنی, کیونکہ ہم جو فزیکل ایویڈنس ہے وہ ابھی بھی صحیح طرح صحیح پروسیجرز سے کلیکٹ کرنا, اس کو پرزرو کرنا, اس کو ایگزامن کرنا, وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. تو وی آر ویری ڈپینڈنٹ آن وٹنس ٹیسٹمنی. اب وٹنس ٹیسٹمنی کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ کچھ کیسز میں وٹنسز آر انویلیبل, سو یو ہیو ٹو بلڈ اے سرکمسٹینشیل کیس. اور ان کیسز میں جہاں پر وٹنسز اویلیبل ہوتے بھی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ کیس کے ٹرائل میں پہنچنے تک وٹنسز ریزائل کر جاتے ہیں, یا وہ اپنی اسٹیٹمنٹس تبدیل کر لیتے ہیں, یا پھر ان کی اسٹیٹمنٹ میں اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایک کنوکشن کو وتھسٹینڈ کر پائے. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹرائل کنکلوڈ بھی ہو, اگر وہ اسٹیج پہ پہنچے کہ ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا ہے, تو پھر کنوکشن ریٹ, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کنوکشن ریٹس بہت کم ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کنوکشن ہو بھی جاتی ہے تو پھر کئی دفعہ اپیلیٹ کورٹ ان کو اوور ٹرن کر لیتا ہے, کیونکہ ان ریالٹی ایویڈنس واز ناٹ سفیشینٹ ٹو سسٹین اے کنوکشن. آنر کلنگز میں, اور اس بات پہ بہت بات چیت کی گئی ہے, اس بات پہ کامنٹری بھی ہوئی ہے کہ مرڈر کیسز جنرلی, کیونکہ جو تبدیلیاں آئیں ہمارے قانون میں ڈیورنگ دا کورس آف دا 80s اینڈ دا 90s, مرڈر ایک کمپاؤنڈیبل offense ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لیگل ایئرز ہیں وکٹم کے, وہ offense کو وہ کمپرومائز انٹر کر کے وہ جو اکیوزڈ ہے ان کو معاف کر سکتا ہے. ان کو ہم جن کو ہم قصاص اور دیت امینڈمنٹس کہتے ہیں. اور آنر کلنگ کے کیسز میں کیونکہ کئی دفعہ فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ آنر کلنگ کے کیسز میں یہ جو پروویژنز ہیں قصاص اور دیت کے وہ انووک کیے جاتے ہیں, اور کئی دفعہ ٹرائل کنکلوڈ ہونے سے پہلے ہی کسی بھی اسٹیج پر فیملی ممبرز کمپرومائز کر لیتے ہیں, اور پھر وہ کیس آگے نہیں بڑھتا, کنوکشن نہیں ہوتی. تو آپ نے جو شروع میں امپیونٹی کی بات کی, اس امپیونٹی
impunity کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ مرڈر از اے کمپاؤنڈیبل offense اور جو آنر کلنگ کے کیسز میں اس کو کمپاؤنڈ کیا جاتا ہے. تو اس بات پر کئی گفتگو ہوئی ہے اور جو امینڈمنٹس بھی انٹروڈیوس کی گئیں جن کی کوشش کی گئی 2004 میں اور پھر 2016 میں, purportedly the intention behind the amendments was to make an exception for quote unquote honor killing crimes. اور جب 2016 کی امینڈمنٹس پاس کی گئیں تو پھر کئی جگہوں پہ یہ ایک بلیف تھا کہ اب آنر کلنگ کرائمس کے لیے کمپرومائز نہیں ہو سکتا لیگلی. بٹ ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ امینڈمنٹس کو ہم صحیح طرح سے دیکھیں تو ابھی بھی گنجائش ہے کہ کمپرومائز ہو سکے. جو امینڈمنٹس ہیں سبسٹانشلی وہ یہ کہتی ہیں کہ کورٹ کو ڈسکریشن ہے کہ وہ ایک کمپرومائز کو اوور رول کرے, ٹھیک ہے, لیکن کورٹ کو ڈسکریشن ہے کہ وہ کمپرومائز کو اوور رول کرے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کمپرومائز ہو نہیں سکتا. اور پریکٹیکلی جب ہم ٹرائلز میں دیکھتے ہیں تو ریالٹی یہ ہے کہ اگر کمپرومائز ہو جائے تو کورٹس تو ججز ڈو ناٹ وانٹ ٹو پرسیو دا کیس. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اگر ہم اگر ہم واقعی اس چیز پہ ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کہ آنر کلنگ کی امپیونٹی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مرڈر از اے کمپاؤنڈیبل offense, تو ہمیں اپنے جو قانون میں جو تبدیلیاں لانی پڑیں گی وہ بہت کلیئر تبدیلیاں لانی پڑیں گی. اور میرا یہ بلیف ہے کہ وہ اس کو پھر ہم صرف آنر کلنگز تک محدود نہیں کر سکتے, وہ پھر مرڈر کے لیے جنرلی ہمیں اس کو ایک نان کمپاؤنڈیبل offense ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, سارا کی بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. مجھے بس ایک دو سارا جملے بہت اچھا تم نے دیا. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ ہمارے یہاں جب اگر اس کی بہن یا بیوی کیس فائل کرنا چاہتی ہے اور لڑنا چاہتی ہے یا کوئی ان کا خاندان والا عورت ہوتی ہے تو وہ عورتیں ہی ان کے خلاف محاذ بنا لیتی ہیں اور پرسنل ایلیگیشنز لگانا شروع کر دیتی ہیں. ابھی جو سحر شاہ ہے اس نے اپنے بھائی کا جو مرڈر اس کا ہوا ہے اس کے اوپر اس نے کیس فائل کیا, تو اس کی بیوی جو فرزانہ ہے اس کو ہمارے ہی ساتھیوں نے الگ کر دیا اور پھر جو کیس لڑنا چاہتی ہیں ان کے ہی خلاف انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا. تو اس وجوہات کی وجہ سے بھی کہ لوگ جو ہیں ابھی تک ہم سنسیئر نہیں ایفرٹس کر پاتے کہ جہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ فلانے کی ممبر ہے اور فلانا ڈھمکا ہے. یہ ریالٹی ہے ہمارے یہاں کی کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ اور ان کیسوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جاتا, اور اس میں اگر کچھ چند پولیس والے انوالو ہوں گے تو اس میں زیادہ ہمارے ایکٹیوسٹ بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک سارا اسی طرف آ رہی تھی میرے خیال سے کہ جو وہ پرابلمز کورٹ کے اندر ہوتے ہیں. اچھا سارا آپ نے کہا کہ ججز نہیں کرنا چاہتے اس کو پرسیو اگر کمپرومائز ہو جائے, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں اس میں کیوں نہیں مطلب انوالو ہونا چاہتے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے آئی تھنک اس میں کچھ ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی ایک مرڈر ٹرائل کو کنٹینیو کرنا بہت ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس میں بہت محنت بھی انوالوڈ ہے. ہمارے کورٹس آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے ڈاکٹس بہت فل ہوتے ہیں, کئی کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں, تو آبویسلی ایک یہ موٹیویشن ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کم کریں, رائٹ. اف دا پارٹیز ہیو کمپرومائزڈ اور قانون میں گنجائش ہے کہ وہ کمپرومائز ایکسیپٹ ہو جائے تو کورٹس ول جنرلی ٹینڈ ٹو ایکسیپٹ دا کمپرومائز. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک جنرل بلیف ہے, کیونکہ یہ جو امینڈمنٹس انٹروڈیوس کی گئی تھیں وہ اس لیے کی گئی تھیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ شریعت کے مطابق مرڈر از اے کمپاؤنڈیبل offense, کہ شریعت کے مطابق. تو ابھی بھی یہ ایک ویو ہے کہ شریعہ ہم کو الاؤ کرتا ہے کہ ہم یہ کمپرومائز کریں, اور ان فیکٹ ناٹ اونلی الاؤ کرتا ہے, مطلب ان دا سینس کہ کمپرومائز ایکسیپٹیبل ہے اور کمپرومائز مانا جائے گا, اور اگر کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر اسٹیٹ کی طرف سے سزا نہیں دی جانی چاہیے, کیونکہ یہ جو امینڈمنٹس کی گئیں یہ ایک
आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की शरीयत बेंच थी या फिर फेडरल शरीयत कोर्ट था, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसने कहा था कि शरीयत के मुताबिक ये अमेंडमेंट्स लाए जाएं। तो आई थिंक ये दो वजूहात हैं, एक के कोर्ट्स आई थिंक विल वांट टू remove a trial from their a murder trial especially from their docket if they can, and secondly I think कि एक genuine belief है कि अगर लीगल एयर्स राजी हों तो फिर मर्डर केस में स्टेट को सजा नहीं देनी चाहिए। या दे बिल्कुल। तो और इस मतलब कैन वी चेंज द वे ऑनर किलिंग इज सीन इन द लॉ, बजाय इसके कि उसको एक मर्डर के तौर पे लिया जाए, उसको किस तरीके से हम लोग परसेप्शन, मतलब क्योंकि उसको अभी इस वक्त एक मर्डर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। And but I think that it should be treated as a murder, right? Honor killing is a murder. और अगर आप उसको कहें कि हम लोग उसको डिस्टिंग्विश इस बेसिस पे करते हैं कि ऑनर किलिंग का एक डिस्टिंक्ट मोटिव है, लेकिन इस अगर आप मोटिव पे आएंगे तो फिर इसको कोर्ट में फिर प्रूफ करना फिर एक लेयर हो जाएगा, ये साबित करना कि वाकई इसका मोटिवेशन ऑनर किलिंग था या कुछ और थी। तो इसलिए हमने देखा है कि जो अटेम्प्ट्स की गई हैं 2004 में स्पेशली कि हम ऑनर किलिंग का एक एक्सेप्शन कार्व करें, वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। इसलिए और अगर हम वाकई चाहते हैं कि कानून के ज़रिए एक तब्दीली आए ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड कन्विक्शन रेट्स, तो फिर जो हम कानून में जो तरमीम करते हैं दे शुड बी एज क्लियर एज पॉसिबल, as unambiguous as possible. And in my view, that can happen only when we make murder a non-compoundable offense once again. तो I think इस बात की ये ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक और मैं पहलू भी लाना चाहूँगी, वो ये है कि हमें जो एक ये इम्प्रेशन है कि सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, ये भी हमें मुझे लगता है कि ये गलत सोच है, क्योंकि अगर हम देखें कि जैसे रेप इज नॉट अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, हमारे पीपीसी और सीआरपीसी के तहत रेप में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसी किस्म की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की वजह से या अग्रीमेंट की वजह से या फॉरगिवनेस की वजह से रेप केसेस, रेप ट्रायल्स भी कंक्लूड नहीं होते, उनमें कन्विक्शन नहीं होती, क्योंकि कई दफ़ा विटनेसेस या कंप्लेनेंट खुद अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेगी, शी विल टेक द केस बैक। तो एक ये भी इसमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम मर्डर को फिर कंपाउंडेबल ऑफेंस करें तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस, आई थिंक इन माय व्यू, दैट स्पेशली इन केसेस ऑफ ऑनर किलिंग्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटल स्ट्रक्चर्स एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स, के उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स फिर भी होंगी जो हम रेप केसेस में देख रहे हैं, वो एक चीज़। और दूसरी ये चीज़ कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम उसको नॉन कंपाउंडेबल कर भी लें तो फिर कन्विक्शन तो सिर्फ तभी होगी जब एविडेंस मजबूत होगा, और एविडेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कन्विक्शन हो सके। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में वीकनेसेस होंगी तो आप उसको कंपाउंडेबल भी करें, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन वीक होगी, अगर केस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर हमारे जो प्रोसिक्यूशन वकील हैं उनमें इतनी वो एबिलिटी नहीं होगी कि वो सही तरह केस प्रोसिक्यूट करें, तो फिर भी कन्विक्शंस और इम्प्यूनिटी होगी। तो द पॉइंट बीइंग कि इसके कई पहलू हैं, कई वजूहात हैं, और हमें सबको एड्रेस और टैकल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम शहजादा साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि पॉइंट डायरेक्टली अब इन्वेस्टिगेशन की जब बात हो रही है, शहजादा साहब एज पुलिस ऑफिसर आप हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है इस तरह से कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही पुलिस के अंदर, या तो मतलब जैसे नुज़रत ने पॉइंट आउट किया विल नहीं है, या फिर और चैलेंजेस हैं जो पुलिस की तरफ के अंदर है विद इन द फोर्स, जो नहीं एफआईआर दर्ज करते सही या इन्वेस्टिगेट नहीं करते। थोड़ी सी इस पे प्लीज शेड सम लाइट। आई थिंक यू म्यूट। थैंक यू वेरी मच। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लूं। पहली बात तो ये कि आई अलाउ मी टू प्लेस ऑन द रेकॉर्ड विद अ वेरी डीप सेंस ऑफ सैडनेस कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इम्प्यूनिटी है। This system, as it exists today and as it is being run today,
leads to impunity and nothing but impunity. This is something I'm sharing with the forum based on 25 years of my service with the police, not only as an investigator, but I have also worked with various offices of prosecutors around the world, and this is what I've learned from. And the question is why this impunity? The reasons for this impunity, because criminal justice system is a value chain. It begins with investigation. Of course, they are the ones who respond to the scene or respond to the crime. But the primary function of the state is not investigation. The primary function of the state in a criminal justice system is to protect and prosecute. The state protects the rights of the people and it prosecutes its violations. So what we see in our system that you have investigation on one hand, then you have prosecution, and then you have the judicial system. In this value chain, it is almost impossible to correct one member of the system or one department or one dimension and achieve the results. I personally believe that responsibility for this impunity lies on police, on public, on prosecution, and on courts as well. I have seen such funny decisions by the court, such as a person gets away, walks out of the court because his name was not mentioned in the FIR. Can there be anything more unbelievable as this? As a law enforcement officer, that our trial discussion during the court should start not with the FIR. 154, we should forget about it. First, information report, and I'm stating this with full responsibility, is not the first Yeah. information report. It is the false information report. So our trial should be based on the report of 173. What we have done, we have thrown the police investigation out the door, out the window, and placed all reliance on an FIR, which is a motivated statement by an injured party, and which is more often than not is just a pack of lies, full of padding and full of false witnesses. How do we punish And people? We punish people by proving a fact in a court of law. How do you prove a fact, whether it's a murder or rape or theft or robbery in a court of law? There are lawyers in this forum. They can just correct me if I'm wrong. You prove that by with evidence, and with there are certain standards of proof that you have to follow. The sad story about cases of murder dubbed as honor killing is that first and foremost there is no injured party. The victim is actually the injured party. And if a female or even a male, sometimes boys are killed, they become victims of honor killings. If the family kills a boy or a girl, the injured party is already dead. The family, in most of the cases, are not the injured party, and they do not deem themselves to be the injured party. Now, who is going to bring that evidence to the court which would convict the perpetrator? When I was when I entered police service, I recall very vividly that tragic and terrible morning. I think it was my fifth or sixth day in service, and it was my first appointment. I received a call for murder. I went there. I saw two dead bodies of young girls. One was 17 or 18, the other was 20 or 21. One was lying on a charpai in the courtyard, and one was in a room. And it came out that the brother had killed both the sisters. We arrested the brother. We recovered from him the weapon of offense. We took the statements of the family, and that is the totality of evidence. But having obtained everything by way of investigation and having brought everything on record, I was convinced on that very morning that nothing is going, the law is not going to touch this boy. Why? Because the family would never ever stand up for their dead girls. And there is no other agency, there is no other institution taking responsibility for
those lost lives. That's the sad part of the story. Respect for human life, unfortunately, we have a very low respect for human life in our society. This whole criminal justice system needs an overhaul. We need to make new laws. We need to review our criminal procedures. We need to review our court procedures. Only then I think we can put some end to this impunity. Just to give you an example, Sarah mentioned the amendment in 2016. When this amendment came in, we were hopeful that probably now people will get punished and there won't be any compromise. I have before me a list of cases from 2018, 2017, 2019, 2020, 2021. And in all these cases, except one, there are 10 cases. In 9 out of 10 cases, uh, people were let off, the killers were let off based on a compromise. So the discretion. But I think she has rightly pointed out, even if you take that discretion away from a judge, you bind the judge down that he and she is going to have a trial in any case and apply the punitive sections in PPC. Who is going to produce that evidence? Because our system relies heavily on witness testimony. And who are the Yeah. witnesses? In a murder case, it is always the family, because public would never ever come forward. So we are dealing with some very serious issues, serious from the point of view of law and from the point of view of court procedures. So these, I think, it is here we are stuck. Our culture, our other things, they are also very, very important factor. Because even in cases where a brother kills a brother, I mean, Yeah. now I'm not talking about honor killing cases, where a brother kills a brother, the family would not lose the other son. This is a sad fact. The one who is dead, that's a life lost for nothing. So these are some of the important aspects of our culture, of our society. We still live in a world, in a probably a pre-civic society where the life of every individual human being does not matter the way it should. I mean, families should not have this discretion that they should just let a killer go because it has consequences for the family. But then we have laws, and as a society, we agree on these laws. We respect those laws. So these are some of the legal problems. It is not just the police investigation or the No, failure but of the prosecution to prosecute or the unwilling judge. It is this whole legal framework in which we are caught. And we see this kind of low convictions. As I told you, out of 10 cases, there is just one case in which there is a what punishment. And is there overall any one conviction rates in such cases is less than 2%. This is not a conviction rate for Punjab. I do not have, to be honest, the precise conviction rate for Punjab right now because now I was unable to get that information, credible information from the prosecution. But this is in various reports. If you go to reports that various organizations have published on honor killings, so this is the figure that you generally come across. But from my own experience, what I have before me, the situation is even more dismal. For example, in 2022, I have before me 244 registered cases of honor killing, and although HRCP says they're 419, yeah, 419. that is another problem. Our data, I mean, you get data from 3 different agencies, and you will find different Okay. data. So this is just roughly these are the figures, but because the figures that I'm quoting, they come from our Polcom, that is the police um, um, station record management system, and they should be reliable. So the conviction rate again here is not more than 3%. So Yeah. the conviction rate is really, really low. As I said, uh,
you need to, in order to convict a person, you need to prove a fact in a court of law. You need to prove a murder. Even if as a judicial officer, I know that Mr. X killed Mr. Y, I as a judicial officer need that case proven in my court independent of the confession of a person. So the standards of proof are really very, very strict. Yeah. Sorry to interrupt, but Shahzada Sahab, you have painted, you have given the picture. जो आप कह रहे हैं ये बड़ी रियलिस्टिक आपने पिक्चर दी है कि जी पुलिस वाले ऐसे करते हैं. मेरा सवाल है कि क्यों करते हैं ऐसे? Why do they not investigate? What is the challenge that they are facing? Is it customs and traditions? Is it No. I'm sorry. I probably made some false impression. If you got this impression that I'm saying that we are not investigating these cases, we are investigating these cases. Because if you just look at the ratio of the challan cases, let me share that information with you. In 2018, 198 cases were registered under honor killings, and 175 the same year they were challaned, and 20 were under investigation. Only 3 cases were cancelled. So cancelled are those cases where the police thinks that murder has not taken place. Maybe the cause of death was something else, so it was not murder. So the ratio of police investigation is 98, 99%. So the issue is when this challan... Sufficient investigation. The Sorry? investigation is sufficient? Do you think it is Yes, good yes. investigation? In murder cases, most of the murder cases, again, as I said, there is no perfect investigation anywhere in the world, whether in the US or UK. I have worked around the world in both the system, the common law system as well as the civil law system, and I have been an international investigator for international criminal tribunals. So I have seen the inside of investigation in various other countries. So you never have a perfect case unless it is a padded case. So the realistic evidence based on forensics, witness testimony, documentary evidence, there are various forms of evidence. No case is perfect. Why? That's why you have judges, because a judicial officer applies its judicial mind. Now, there is a funny thing about our system. The original concept in proving the criminal liability, the standard of proof is beyond a reasonable doubt. Now, our judges, our judicial officers, they have changed it into beyond a shadow of doubt. Now, there's a difference between beyond reasonable doubt and beyond a shadow of doubt. These are two different concepts. So if there is a doubt which your reason can reconcile with, that doubt ceases to be. That doubt has no value if it appeals to your reason that this doubt can be reconciled. But if your reason says that this doubt actually puts a question mark on the probity of evidence, only then you would let the defendant go on the basis of the benefit of doubt. So what I've seen as a practitioner is that judicial officers, court officers, I mean, I'm sorry, I'm not, I'm trying to be as clinical and as objective as possible. I mean, we are all responsible for it. I'm not shifting the responsibility from police onto prosecution or judiciary. I'm just sharing with you my observations as a citizen and as a practitioner. There are many... एक बात कहना चाहूंगी रिस्पेक्टिव ऑफिसर को कि देखिए ना, पुलिस अगर सही एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती, क्लॉजेस नहीं डालती, उसी के ऊपर तो चल रहा होता है पूरा केस, तो आप बरीउस जिम्मा नहीं हो सकते. आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा कर रहे हैं. हमने तो बहुत से केसेस में देखा है कि एफआईआर ही सही रजिस्टर नहीं होती और उसमें वो क्लॉजेस ही नहीं डाली होती, जिसकी वजह से कोर्ट में भी प्रॉब्लम आते हैं और खुद उसकी जो लॉयर्स हैं
वो भी उसको उस तरह नहीं उठा रहे होते। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिंगल आउटेडली कि जजेस ये कर रहे हैं। हमने तो बहुत केसों में देखा है कि पुलिस ने एफआईआर ही सही नहीं रजिस्टर की है, क्लॉजेस ही सही नहीं डाली हुई है उसके अंदर। सारा आपके क्या comments है I absolutely agree. I Can I nowhere just said that come police investigation is in here? perfect. शहजादा जी साहब थोड़ा नहीं, सारा को भी वेट करने दें ताकि वो हम लॉयर की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें बात, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी इसमें हाँ एक चीज तो मैं ऐड करनी चाहूंगी कि एक ये जो एफआईआर का जो एक हमारे पॉपुलर कंसेप्शन में भी और अनफॉर्चुनेटली इन समटाइम्स इन कोर्ट रूम्स ऑल्सो ये जो अब हो गया है कि आपका एफआईआर ही आपका केस एफआईआर पे शुरू होता है और एफआईआर पे खत्म होता है। ये भी समझना चाहिए कि दिस हैज नो बेसिस इन आवर एक्चुअल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। FIR is first information report, and it doesn't even have to be put forward by the aggrieved party. ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए कि पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जब भी उनको कहीं से इंफॉर्मेशन, और CRPC कहता है every information relating to the commission of an offense shall be put down in the form of the first information report. अब क्योंकि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जैसे शहजादा साहब ने भी अभी कहा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो की फैक्ट्स हैं, जो सारे अक्यूज्ड पर्सन्स हैं, वो इसी में आए। वो तो आपकी जब चार्जशीट होगी, जब और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल होगी उसमें होगा। तो जो एफआईआर के बारे में भी, और कई दफ़ा हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पुलिस स्टेशन में जो SHOs हैं उनको भी यही इम्प्रेशन है कि उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए इससे पहले, और बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन चाहिए इससे पहले कि एफआईआर भी वो लॉन्च करें। और इस वजह से क्योंकि अगर उनके पास नहीं होता ये सब कुछ तो वो डिले कर लेते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सारे चार्जेस हैं वो एफआईआर में लिखे जाएं। भाई सारे चार्जेस कैसे लिखे जाएंगे जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई है? ये आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो ये चीज़ भी आई थिंक समझाने की ज़रूरत है पब्लिक को भी, ऑब्वियसली पुलिस में भी, और फिर हमारे जो कोर्ट्स हैं उनको भी, कि एफआईआर शुड नॉट बी डीम्ड टू बी the key component of your criminal case, because the key component of your criminal case in my view is going to be the investigation and then the prosecution before the court. अब जो investigation की बात है इसमें एक बहुत दिलचस्प चीज़ जो शहजादा साहब ने कही वो ये थी कि हमारी investigation is still very reliant on witness statements. I think I also alluded to this earlier, और ये वाकई में सही बात है कि कई कन्विक्शंस नहीं होती क्योंकि अगर विटनेस टेस्टिमनी नहीं होता या क्रेडिबल नहीं होता तो फिर उस बुनियाद पे फिर कन्विक्शन नहीं होती। लेकिन अब नाउ इन 2023 where forensics and science is so advanced that physical evidence should be able to get you quite far. और हमने भी देखा है कि हमारे यहाँ भी ऑन पेपर तो कई जगह लैब्स भी बनी हुई हैं, फोरेंसिक लैब्स भी बनी हुई हैं जो DNA का एनालिसिस करें एंड सो ऑन। सो वी हैव, और हम देखते हैं कि पुलिस को भी कई दफ़ा ट्रेनिंग दी जाती हैं, जजेस को भी ट्रेनिंग दी जाती हैं कि फिजिकल एविडेंस को किस तरह एनालाइज किया जाए, किस तरह प्रिजर्व किया जाए। लेकिन प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि इस पर अमल नहीं हो रहा। और यहाँ पर क्योंकि मेरी कराची में प्रैक्टिस है तो यहाँ पर तो नज़र आता है कि कई केसेस अनफॉर्चुनेटली वीक इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे वाकई कन्विक्शंस नहीं होती हैं, अपीलेट लेवल पे ओवरटर्न हो जाते हैं। और इसमें कई बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मिस कर लेते हैं, जैसे क्राइम सीन में सही तरह वहाँ पर लोकेशन में छानबीन नहीं की जा रही होती फ्रॉम द, और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो हमारे जो मेडिको लीगल ऑफिसर्स हैं हम उनको भी देखते हैं कि वो सही तरह से एग्जामिनेशन नहीं कर रहे होते। जो उनको सैंपल्स, बॉडी सैंपल्स जो कलेक्ट करने चाहिए फॉर एविडेंस वो नहीं हो रहा होता। अगर वो कलेक्ट होता भी है तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि कई हफ्तों तक वो लैब पे नहीं जाता। अगर कई हफ्तों तक वो लैब में नहीं जाएगा तो उसकी कस्टडी, कोई चेन ऑफ कस्टडी इस्टेब्लिश नहीं होगी तो कोर्ट में तो ये एविडेंस
useless हो जाएगा. तो all this is to say कि we are still at the stage, I think, where there is a lot of room for improvement in our investigations. और जो मैं तो कई सालों से देख रही हूँ कि इसके बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही है, और हमने CRPC को में अमेंडमेंट्स भी किए हैं, जो फॉर एग्जांपल इन रेप केसेस दे मेक द कलेक्शन ऑफ DNA एविडेंस मैंडेटरी, और मैं ट्रेनिंग्स में भी शामिल हुई हूँ विद द पुलिस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन द ग्राउंड हम देखते हैं कि ये डाउन स्ट्रीम नहीं होता. और PSP ऑफिसर लेवल तक तो ऑब्वियसली आई थिंक IG लेवल, DIG लेवल पर देयर इज, at least in Sindh, and I'm sure this was likely the case in Punjab, that there is an acknowledgement of the gaps and the flaws. But you don't see this being downstreamed to the level of investigation officers. So I think, and और अभी शहजादा साहब मौजूद हैं इधर, तो शायद इस पे हमें आई थिंक गौर करना चाहिए कि ये डाउन स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो रही. और पैरेलल हम देखते हैं कि जब कवानीन बनते हैं तो उनकी सही तरह से जुडिशरी में डाउन स्ट्रीमिंग नहीं हो रही. तो आई थिंक इन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए. शहजादा साहब, आप क्या कहते हैं, इसके क्या सोल्यूशन है प्रैक्टिकल टर्म्स में? सारा ने जो बातें की हैं, थैंक यू वेरी मच सारा. ये सारी बातें आई फुली अग्री. जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मिस्ड एविडेंस है, पैडिंग है, उनसे केसेस खराब होते हैं, हमारा फेलियर टू एनालाइज है, चाहे वो मेडिकल एविडेंस है या कोई और तरह की एविडेंस है, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं, डेफिनेटली उनको ठीक करने की ज़रूरत है. लेकिन एक जो हमारा एक लार्जर इशू है इस सारे निज़ाम के अंदर, वो ये है कि जैसे बात हुई कि इनिशियली जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो एक इंफॉर्मेशन है पुलिस के पास, और जो एक्चुअल वैल्यू है किसी ट्रायल में वो बेसिकली उस एविडेंस की है जो कि बाद में किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कलेक्ट करनी है. अब हुआ ये है कि ये जो ओरिजिनल स्पिरिट थी लॉ की, प्रैक्टिस में हम इस स्पिरिट से बहुत दूर चले गए हैं. अगर आज भी हम वी गो बैक टू द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, जिन लोगों ने ये कवानीन बनाए उनका इंटेंट क्या था FIR में, तो इंटेंट यही था कि भाई पुलिस को पता चल जाए कि ये एक वाकया हुआ है, और उसके बाद में तफ्तीश में जो फैक्ट सामने आते जाएंगे तो वो केस जो है वो एविडेंस सामने आएगी, तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. जिसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर एक शख्स जो है वो गुम हो गया है, अब हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या वो फौत हो गया या उसका मर्डर हो गया, तो जब FIR पुलिस के पास इत्तला आएगी तो उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज होगी. इवन अगर उस वक्त वो फौत भी हो चुका है, तो चूंकि पुलिस को नहीं पता, किसी को नहीं पता वो गुमशुदगी की, जब उसकी डेथ की खबर आएगी, उसका पोस्टमार्टम होगा और ये बात साबित होगी कि ये तो किसी ने, ये वायलेंट डेथ है और इसका मर्डर हुआ, तो फिर मर्डर के ऑफेंसेस में ऐड हो जाएंगे. तो ये एक मैंने मिसाल दी है कि जो ओरिजिनली लॉ था ऐसे कंसीव हुआ. अब होता ये है कि कोर्ट प्रैक्टिसेस की वजह से या हमारे सिस्टम की प्रैक्टिसेस की वजह से FIR को हमने बना दिया है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कि FIR के अंदर कि मिस्टर A यहाँ खड़ा था, B यहाँ खड़ा था, उसके फायर जो था उसके बाजू पे लगा, मिस्टर B का फायर उसके सर पे लगा, और इसका डंडा उसकी कमर में लगा, और वगैरह वगैरह. वो इतनी ज्यादा वो थरो है. अब ये जो डिले होते हैं केसेस, FIR दर्ज होने में डिले क्यों होता है? डिले इसलिए होता है कि जो विक्टिम फैमिली होती है वो किसी वकील से, किसी से या किसी पुलिस अफसर के साथ बैठ के मशवरा कर रहे होते हैं कि भाई FIR ऐसी मजबूत बनाएं कि ये मुलजम जो है वो बच ना सके. तो हमारा सारे का सारा रिलायंस जब एक FIR पे आ जाए, जिसके बारे में मैंने शुरू में अर्ज किया विद ऑल हम्बलनेस कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो अब आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या है? आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक झूठे बयान को अदालत में सच्चा साबित करने की एक्सरसाइज है. अगर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूरी है कि हम सच की तरफ वापस जाएं, ये पैडिंग बंद करें. FIR जो भी हमें इत्तला मिले कि जी एक बंदा मुबशर अपनी दुकान पे बैठा था, 2 लोग आए, हमें नहीं पता कौन थे, उनकी फायरिंग से वो हलाक हो गया है, और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस नतीजे पे पहुंचे कि वो 2 लोग कौन थे और उनको किसने देखा, हर तरह की, तो फिर पुलिस के पास एक मोटिव होगा एविडेंस कलेक्ट करने का. अब तो ये है कि हमने एक चौखटा बनाया हुआ है FIR का, और उस चौखटे के अंदर हम चीजें रखते हैं कि अच्छा यार
اس میں یہ بھی ڈال دو, اس میں ریکوری بھی ڈال دو, یہ بھی کر دو, وہ کر دو. ایک سارا ایک کہہ لیں کہ ایک جال سازی کا نظام ہے جس کے ذریعے ہم ایک پروف کرنا چاہتے ہیں فیکٹ ان کورٹ آف لا, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ جب ہم نے اپنے تفتیشی کو تفتیش کرنا ہی نہیں سکھایا, اس کو ہم نے سکھایا یہ ہے کہ عدالت کی یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک سسٹم ہے کہ عدالت کی یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ ہم نے اس کو سپلائی کرنا ہے. تو وہ صحیح, ہاں ویری ویری بیوٹیفل. یہ جیسے میں نے کہا نا کہ ویلیو چین ہے, شروع میں نے ایک ہی بات کی تھی. دیکھیں اس کے اوپر میں نے ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے جج صاحب کے سامنے بھی یہ ساری باتیں عرض کی تھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام ٹھیک ہو تو پروسیکیوٹر, جج, پولیس والے یہ اکٹھے بیٹھیں, ڈیلیبریشن کریں اس کے اوپر کہ بھائی ہم سب کا جو رول ہے اور سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ انسانی جان جب جاتی ہے پوری سوسائٹی اس کے لیے ذمہ دار ہے, پولیس ذمہ دار ہے, پروسیکیوٹر ذمہ دار ہے, جج ذمہ دار ہے. جج صرف امپائر بن کے تو فیصلہ نہیں کر سکتا, اس کی ایک سرٹن رسپانسبلٹی ہے جس کو ہم رائٹس آف وکٹم کے ساتھ جوڑتے ہیں. ڈیفینڈنٹ کے رائٹس ہیں لیکن ہم وکٹم کے رائٹس بھول جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ہمیں بیٹھ کے اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنی پروسیکیوشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنا جوڈیشل ورک جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو میرا تو صرف سمپل میری انڈرسٹینڈنگ جو تھوڑی وہ لمیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلیکٹیولی رسپانسبل ہیں. آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی فار آل دا بیڈ انویسٹیگیشنز دیٹ وی ڈو. ہماری اس میں سیریس فیلئر ہے بیکاز وی آر دا گیٹ کیپرس. ہم تو دروازے پہ بیٹھے ہیں, سب سے پہلے ہم نہیں جانا ہے موقع کے اوپر, اور ہماری غلطیوں سے بہت ساری ایویڈنس اسپوائل ہو جاتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ انویسٹیگیٹو نہیں ہے. اپروچ یہ ہے کہ یار عدالت ایف آئی آر کے یہ تقاضے ہیں, ہم نے یہ ایف آئی آر کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور اس ملزم کو سزا دلوانی ہے, وہ پیڈنگ کرتے ہیں. پیڈنگ کو ختم کرنا پڑے گا, سچ کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا. بالکل صحیح. سارا کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ دے سکیں لیجسلیشن کے حوالے سے, کوئی چینجز کس طرح کنکلوڈنگ ریمارکس تو نہیں, لیکن ایک رسپانس ہوگا کیونکہ شہزادہ صاحب یہاں پر ہیں. تو ایک جو میرا آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آرم جو ہوتا ہے پولیس کا وہ انفارچونیٹلی ڈی پرائیورٹائزڈ ہوتا ہے. تو اگر میں مطلب میں نے بات تو کی کہ انویسٹیگیشن میں ہم اتنی خامیاں دیکھتے ہیں, اور اب اس میں انویسٹیگیشن آفیسر کو بلیم تو کروں, لیکن میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی وسائل کیا ہیں, ان کی لیول آف ٹریننگ کیا ہے, ان پہ کتنا کیس لوڈ ہے, اور ان کو دن میں کتنے گھنٹے ایکچولی عدالتوں میں اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں. عدالت میں وہ صبح جاتے ہیں, وہ عدالت میں اپنے بیان دیتے ہیں, پھر وہ دوپہر جا کر اگر کراچی کی آپ بات ہو تو عدالت تو صدر میں ہے, پھر وہ ان کا کوئی کیس ہوگا گلشن جوہر میں جو 10 کلومیٹر دور ہوگا, پھر وہ موٹر سائیکل میں بیٹھ کے وہاں پر جائیں گے, وہ ایک کیس کی انویسٹیگیشن کریں گے, پھر دوسرے کیس کی. تو کبھی کبھی میں بھی سوچتی ہوں کہ ہم ان سے توقعات کر بھی کیا سکتے ہیں جب ان ورکنگ کنڈیشنز میں کام کر رہے ہیں, اور ہم نے اتنی بڑی ذمہ داری ان پہ ڈالی ہوئی ہے کہ یہ مرڈر کیس سالو کریں اور اتنا ایویڈنس کریں اور اتنی باریکی سے وہ جائیں اور پھر ایویڈنس پریزرو کریں, اور ٹائملی مینر میں وہ پھر بیٹھ کے کراچی یونیورسٹی جو کراچی کی دوسری سائڈ پہ ہے وہاں پر فورینزک لیب ہے, وہاں پر جا کے وہ ایویڈنس ڈپازٹ کریں. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ بات تو بہت کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں لیبس کھولی اور یہاں پر ٹریننگ کی, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم ان سے کیا توقعات کر سکتے ہیں. تو یہ بھی مجھے بات ریز کرنی ہے کہ جو پولیس میں جو میں نے دیکھا ہے وہ انفارچونیٹلی انویسٹیگیشن آفیسرز یہ ایک ڈی پرائیورٹائزڈ ہے. آئی تھنک پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بی آئیوز. آئی تھنک ایٹ دیٹ لیول they want to be transferred out of that position often because of the working conditions. اور سندھ میں آئی تھنک ایک سیپریٹ ڈویژن بنایا گیا, دس واز مینٹ ٹو بی اے سولوشن ٹو دا پرابلم, اور اب آئی تھنک ایک SSP انویسٹیگیشنز ہیں, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اس کا کیا افیکٹ ہوا ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اگر اس پہ بھی کچھ بات ہو کہ اس چیز کو کس طرح بدلا جائے. بالکل اس پہ تو اب مجھے اگر اجازت نہیں صرف 1 منٹ کے لیے میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اپنی
बिपता जो है आपसे शेयर करूं, और ये मेरी बिपता नहीं है, ये हर शहरी की बिपता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हमारा जो क्लाइंट है वो कॉमन मैन है। ये जरा जहन में रखिएगा कि सिक्योरिटी में हमारा क्लाइंट कॉमन मैन नहीं है, सिक्योरिटी में हमारा क्लाइंट क्या है, गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट को हम सिक्योरिटी की मद में हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमारा क्लाइंट कॉमन मैन है, किसी का भाई मर्डर हो गया, किसी के घर डकैती हो गई, किसी की बेटी या बहन के साथ रेप हो गया, उसमें हम इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। 2021 में आई वाज चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लाहौर, 2,47,000 लाहौर का क्राइम था। तो उस वक्त जो आईजी साहब थे, मैं उनके पास एक हफ्ते के बाद आ गया, मैंने उन्हें कहा कि 2,47,000 क्राइम है और आपने मुझे 800 इन्वेस्टिगेटर दिया हो इसके लिए। तो वो जो भी मैंने जमा तफरीक की, तो 276 केसेस पर इन्वेस्टिगेटर उनके हिस्से में आते थे। इतनी फाइलें तो रखने की भी उनके पास जगह नहीं है एक इन्वेस्टिगेटर के पास। और फिर दूसरी बात मैंने उनसे ये की कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को दे रहे हैं 60 मिलियन रुपीस साल के, जो 6 करोड़ बनते हैं। और जो आपने नोटिफिकेशन आईजी साहब ने खुद किया हुआ है कि एक केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितनी होगी, फॉर एग्जांपल मर्डर में 30,000 में मर्डर की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, लेकिन हमने कहा कि चलें 30,000 मर्डर है की इन्वेस्टिगेशन है, फाइन हमें वही दे दें। अगर वो हमें पूरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन देते तो वो बनता 870 मिलियन, विच इज 87 करोड़। तो अगर आपको 87 करोड़ चाहिए आपके आईओस को और आप उनको दे रहे हैं 6 करोड़ रुपया, जो कि 24 रुपए फी केस की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनती है, तो वो क्या करेंगे, वो फिर खराबी करेंगे। दूसरी मैंने एक रिसर्च की कि प्रोसिक्यूशन वालों के हालात, मैंने कहा कि हमसे भी बुरे हैं। प्रोसिक्यूशन वालों के पास ना दफ्तर है ना गाड़ी है और उनकी तनख्वाहें पुलिस वालों से भी कम है। तो अल्लाह की के लिए मेहरबानी इनके ऊपर भी करें कि इनको कॉस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन दें, इनको भी लुक आफ्टर करें। उस साल 2021 में जब मैंने चार्ज लिया तो 2020 की मैंने रिसर्च की, 67 करोड़ रुपए 670 मिलियन हमारे आईओज ने लोगों की जेबों से निकाल के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को दिए। तो दिस इज द लेवल ऑफ अंडर रिसोर्स, के दीज डिपार्टमेंट आर अंडर रिसोर्स्ड। हम करप्शन की बात करते हैं तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग करप्शन, आई एम जस्ट प्लेसिंग ऑन द टेबल द बेयर फैक्ट्स। तो इन्वेस्टमेंट, जब तक आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप इंसाफ की फराहमी को यकीनी नहीं बना सकते, अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते, अच्छी प्रोसिक्यूशन भी नहीं कर सकते। और ये सही कहा आपने कि ये प्रायोरिटी नहीं है हमारी। लोग सिक्योरिटी में जाना पसंद करते हैं, ऑपरेशन में जाना चाहते हैं पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेशन में सारा ने सही कहा नहीं जाना चाहते, बिकॉज इट्स ऑल वर्क नो प्ले। इसमें सिर्फ मुसीबत है, अदालतों में आपने झिड़कियां खानी है जजेस से, अपने अफसरों के सामने आपने झिड़कियां खानी है कि ये केस क्यों नहीं वर्कआउट हुआ, इतनी सारी फाइलें हैं, पब्लिक को आपने इंसाफ देना है और वसाइल की मद में आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें, जो मैंने बात की एफआईआर वाली, ये इन जनरल तमाम कोर्टों में हो रहा है। शहजादा साहब ने और जो हमारी सारा है, उन्होंने बहुत सही बातें की हैं कि इन्वायरमेंट देखें। बहुत से आयु मुझसे शिकायत कर रहे होते हैं और मैं खुद देख रही होती हूँ और उन पे लोग शक कर रहे होते हैं, जबकि वो अपना फुल स्ट्रेंथ में काम कर रहे होते हैं और उनके पास वसाइल ही नहीं होते। एक केस में जब एक आईओ ने मुझे कहा कि मैडम अगर किराया होता तो मैं भाग के जाके करवा के भी आ जाता। और एक केस में कल परसों 2 दिन पहले मैं 2 बजे तक एफआईआर की रजिस्टर हो रही थी, लिखने में ही 2 बज गए। 8 बजे हम गए थे एक और 2 बज गए। क्यों? वो जो लोग जिनकी थी वो परेशान होने लगे। मैंने कहा नहीं, देखें
جو ریکوائرمنٹ ہے FIR کی وہ فلفل کر رہے ہیں. انہوں نے فوراً جا کے انویسٹیگیشن اس کرائم سین کی وہاں سے آئے, پھر انہوں نے ایک جو خط ہم نے لکھا تھا اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھا, پھر اس کے اندر کیونکہ ہماری عدالتیں تو صرف FIR پہ یہ لکھا ہے. FIR میں او بھائی FIR قرآن اور حدیث نہیں ہوتی ہے, وہ جیسے سارا نے کہا فرسٹ انفارمیشن ہوتی ہے, اور اس وقت پریشانی میں آدمی آ کے اس لیے رجسٹر کراتا ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن شروع ہو. وداؤٹ FIR کوئی ایکشن شروع نہیں ہوتا, نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, نہ کوئی اس کیس کو ٹیک اپ کرتا ہے, نہ روز نامچے میں وہ آ پاتا ہے. تو یہ اب جو باتیں سارا کہہ رہی ہے اور جو شہزادہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں اس کو ایز اے کمیشن چیئرپرسن سیکنڈ کرتی ہوں کہ اگر ہم عورتوں کو اور ہم یہ آنر کلنگ کے کیس, ریپ کے کیس کو صحیح طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں اور کم کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے اپنے میکینزم کو آسان کرنا ہوگا. بجٹری ایلوکیشن ایز پر ورک, ایز پر ایکٹ رکھنا ہوں گی, اور ول والے لوگوں کو انڈکٹ کرنا ہوگا سفارشوں سے نکل کے. کیوں, اگر آپ نے ایک آدمی کو کسی کے پریشر میں آ کے رکھ لیا, IO بنا دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن اس کو وہ اس سے دلچسپی نہیں ہے, تو وہ کیسے اچھا کام کرے گا؟ بھلے آپ 50 اس کو ٹریننگ کروا دیں, کیونکہ اس کا دل ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کو, وہ تو بس نوکری کے لیے آ گیا تھا. تو ہمیں اب ان چیزوں کو ہم تو کرتے ہیں, اب سارا بھی کرتی ہے, مجھے یقین ہے یہ پولیس آفیسر بھی کرتے ہوں گے. اب ہم جیسے لوگوں کو ان باتوں کو ہائی لائٹ بار بار کرنا پڑے گا, اور میں تو کرتی رہوں گی جب تک زندہ ہوں, اس لیے کہ ہم عورتوں کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں, ان عہدوں سے نہیں, ہم ویسے بھی کریں گے عورتوں کے لیے کام, اس لیے کہ ادارے مکمل بنائیں, اور اداروں کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے, جیسے شہزادہ صاحب نے کہا, یہ تو بہت عام بات ہے کہ انویسٹیگیشن میں پیسے خرچ ہوتے ہیں, فورنزک کے لیے کرنا ہوتے ہیں, بھلے آپ نے جمع بھی کرا دیے تو بھی وہ کم ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے کیوں نہیں ابھی تک اپنے بجٹ کو صحیح کیا؟ کیوں نہیں اپروپریٹ ہیڈنگ میں آپ نے اپ ٹو دا مارک بجٹری ایلوکیشن مختص کی؟ اگر آپ کی پرائیورٹی پہ عورتیں ہوتی تو آپ یہ کر رہے ہوتے, آپ ادارے مکمل بنا رہے ہوتے, آپ اس کے لیے صحیح رقم مختص کرتے. میں پھر ریکویسٹ کروں گی آپ کے فورم سے کہ پلیز اور پلیز, ہم مقروض لوگ ہو چکے ہیں, لیکن خدارا ہمیں ان چیزوں میں اپنے یہ قرض شدہ پیسے لگانا چاہیے جس کی ابھی فوری بہتری سے دنیا بھر میں آپ کی چیزیں آسان ہو جائیں گی. بہت شکریہ. تھینک یو نظر, شکریہ آپ کا بھی سارا, اور شہزادہ صاحب تھینک یو فار دس ویری انٹرسٹنگ fruitful discussion, I think, because we've come to the conclusion, ہم نے ایک نئی اینگل سے ہم نے چیز کو ایکسپلور کیا, اور ہم اس کنکلوژن پہ بھی یہ FIR والی جو بات آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کی ہے, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از ناٹ دا لاسٹ ورڈ, یہ چینج ہو سکتا ہے, اور انویسٹیگیشن جب تک ہماری صحیح نہیں ہوگی, ٹریننگ صحیح نہیں ہوگی, تو یہ چیزیں معاملات کورٹ میں بھی صحیح نہیں ہو سکتے, اور onwards. So thank you so much for your presence, and hope to see you again in some other webinar or some other discussion. Thank you very much. بہت شکریہ. Thank you. بہت شکریہ, آپ نے اتنا اہم موضوع رکھا اور میں نے سیکھا ان دونوں ساتھیوں سے. بہت شکریہ. Thank you. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net